السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ اسم کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم صرف ڈیٹیل سے اسم کے بارے میں جانیں گے کہ اسم کی کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس اور سیکھتے ہیں آج کے ٹاپک کو۔ علامات الاسم یعنی اسم کی علامات یا وہ نشانیاں جن کے ذریعے سے اسم کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے: الاسم يعرف بالخفض والتنوین ودخول الالف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، یعنی اسم پہچانا جاتا ہے خفض سے، تنوین سے، دخول الالف واللام اور حروف القسم سے۔ اب یہ چاروں کیا ہیں؟ تو چلیے انہیں ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ الخفض، خفض اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے آخر میں زیر آتا ہے، اور زیر آنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ سے پہلے حروف الخفض لگ جائیں، جیسے من و الی و عن و علی و فی و رب والباء والکاف واللام، اور بھی اس کے علاوہ ہیں جو ہم حروف کی ڈیٹیل ویڈیو میں دیکھیں گے۔ لیکن آپ ابھی اتنا سمجھ لیں کہ جس بھی لفظ سے پہلے حروف الخفض میں سے کوئی ایک حرف لگ جائے تو اس لفظ کے اینڈ میں زیر آتا ہے، اور جو یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے۔ جیسے خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا۔ I went from home۔ ذهبت إلى المدرسة، میں اسکول کی طرف گیا تھا۔ I went to school۔ البیت بعید عن المدرسة، گھر اسکول سے دور ہے۔ The home is far from school۔ القط علی الجدار، بلی دیوار پر ہے۔ The cat on the wall۔ اور کسی بھی لفظ کے اینڈ میں زیر آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لفظ کو کسی بھی لفظ سے منسوب کر دیا جائے، جیسے خرجت عند شروق الشمس، میں طلوع آفتاب کے وقت نکلا۔ I went at sunrise۔ اس جملے میں طلوع ہونے کو منسوب کرا گیا ہے سورج سے، کہ خرجت عند شروق الشمس، میں طلوع آفتاب کے وقت نکلا۔ I went at sunrise۔ هذا کتاب التلمیذ، یہ طالب علم کی کتاب ہے۔ This is a student's book۔ تو اس میں کتاب کو منسوب کیا گیا ہے طالب علم سے۔ اور اس کے بعد ہے عنق الجمل طویل، اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ The camel's neck is long۔ عنق کہتے ہیں گردن کو، جمل اونٹ، تو گردن کو اونٹ سے منسوب کیا گیا ہے، تبھی جمل کے اینڈ میں زیر آیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے لون الورد احمر، گلاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ The color of rose is red۔ لون کہتے ہیں رنگ کو، اور ورد کہتے ہیں گلاب کو، تو لون کو منسوب کیا گیا ہے ورد سے۔ تو اسم کو پہچاننے کی دوسری نشانی ہے تنوین، اور اگر آپ نے قاعدہ پڑھا ہے تو آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس بھی لفظ کے اینڈ میں دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے هذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ This is a book۔ قرأت کتابا، میں نے کتاب پڑھی۔ I read a book۔ كتبت فی کتاب، میں نے کتاب میں لکھا۔ I wrote in a book۔ تو دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہمیشہ اسم کے آخر میں آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری علامت جس سے اسم کو پہچانا جاتا ہے وہ ہے الف اور لام۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف اور لام آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الرجل آدمی، the man، الکتاب کتاب، the book، الجمل اونٹ، the camel۔ تو الف لام ہمیشہ اسم کے شروع میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی اور آخری علامت ہے حروف القسم، یعنی وہ حروف جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہیں واو، با اور تا۔ جیسے والتینی والزیتونی، ان دونوں لفظ سے پہلے واو آ رہا ہے جو کہ حرف القسم ہے، اور حروف القسم بھی حروف الخفض میں آتے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے جس بھی لفظ سے پہلے حروف القسم میں سے کوئی ایک بھی لفظ آ جائے تو اس لفظ کے آخر میں بھی زیر آئے گا، جیسے والتینی والزیتونی، انجیر کی قسم اور زیتون کی، بائی دا فگ اینڈ دی اولیو۔ اس کے بعد ہے باللہ لأجتہدن، باللہ لأجتہدن، اللہ کی قسم میں محنت کروں گا۔ بائی اللہ آئی ول ورک ہارڈ، تاللہ لأکیدن، تاللہ لأکیدن، اللہ کی قسم یقینی طور پر، بائی اللہ فار شور۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے میں یا قرآن پڑھتے میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دا نیم آف گاڈ دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے اسم، اس سے پہلے با ہے جو کہ حروف الخفض ہے، اور جس لفظ سے بھی پہلے حروف الخفض آتا ہے اس لفظ کے آخر میں زیر آتا ہے، تو ہم اس سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اور اس کے بعد ہے اللہ ہی، یعنی لفظ اللہ کے اینڈ میں بھی زیر ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ اسم کو منسوب کیا گیا ہے لفظ اللہ کی طرف، نام کو منسوب کیا گیا ہے اللہ کی طرف، یعنی شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے، اور پھر لفظ اللہ کو منسوب کیا گیا ہے رحمان اور رحیم کی طرف، یعنی وہ اللہ جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اسی لیے رحمان اور رحیم دونوں کے اینڈ میں زیر ہے، اور ان دونوں کے شروع میں الف اور لام بھی ہے، تو ہم اس سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اس کے بعد ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ All praise is for Allah, Lord of all worlds۔ اور اگر اس میں ہم دیکھیں تو الحمد اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف اور لام آ رہا ہے، اور للہ یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے لام آ رہا ہے جو کہ حروف الخفض ہے، اور جہاں بھی حروف الخفض آئے گا تو اس لفظ کے اینڈ میں زیر لازمی آئے گا، الحمد للہ۔ اور اس کے بعد ہے ربی، ربی بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اینڈ میں زیر ہے، اور اس کے اینڈ میں زیر اس وجہ سے ہے کیونکہ لفظ اللہ کو منسوب کیا گیا ہے رب کی طرف، مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، جو کہ رب ہے۔ اور العالمین یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف اور لام آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ Then glorify the praises of your Lord and seek His forgiveness, for certainly His is ever accepting of repentance۔ اس آیت میں بحمدی اسم ہے کیونکہ اس میں با جو ہے حروف الخفض ہے، اور جس کی وجہ سے لفظ کے اینڈ میں زیر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ربی جو کہ منسوب ہو رہا ہے حمد کی طرف، یعنی تسبیح کرو حمد کے ساتھ رب کی، تو رب جو ہے حمد کی طرف منسوب ہو رہا ہے۔ اور جو دوسرا اسم ہے اس آیت میں وہ ہے توابہ، کیونکہ اس لفظ کے آخر میں دو زبر آ رہا ہے جو کہ تنوین ہے۔ اس کے بعد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسانیت سخت خسارے میں ہے۔ بائی دا پیسج آف ٹائم surely humanity is in grave loss۔ تو اس آیت میں والعصر اسم ہے کیونکہ شروع میں واو ہے جو کہ حروف القسم ہے، اور آپ الف لام سے بھی پہچان سکتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا حروف القسم بھی حروف الخفض میں آتے ہیں، یعنی اگر حروف القسم بھی کسی لفظ سے پہلے آ جائیں تو اس لفظ کے آخر میں زیر آتا ہے، جیسے والعصر میں ہے۔ اور اس کے بعد الانسان یہ بھی ایک اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہے خسرن، اس کو آپ دو طریقے سے پہچان سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے حروف الخفض ہے جو کہ ہے فی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی الف لام اور تنوین ایک ساتھ ایک ہی لفظ میں نہیں آ سکتے، یا تو الف لام آئے گا یا پھر تنوین آئے گا، اور تنوین کے ساتھ زیر بھی نہیں آ سکتا کیونکہ تنوین بھی آخری لفظ پہ ہوتا ہے جیسے زیر آخری لفظ پر ہوتا ہے۔
تو یہ تھے علامات الاسم، جس سے اسم کو پہچانا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں، اور عربک لغت چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ملیں گے ایسی ہی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔